مچھر جو ہے وہ اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کس طرح؟ اس کے پہلے کھانے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ مچھر جب بھوکا رہتا ہے نا تو زندہ رہتا ہے، اور جب خون سے پیٹ بھرتا ہے نا، خاص طور سے مچھرنی کی بات ہے، جب اس کا پیٹ خون سے بھر جاتا ہے تو مر جاتی ہے۔ ایون اس کی بیماریاں، اس کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دیکھیں، تقریباً 1 ملین لوگوں کی موت مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے۔ مچھر کی وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، ڈینگو ہو رہا ہے، ملیریا ہو رہا ہے، یلو فیور، زیکا، کتنی ساری بیماریاں ہو رہی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ہر سال 100 ملین لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے، 100 ملین، جس میں سے 100 ملین میں سے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کی موت صرف ملیریا سے ہوتی ہے، جو کسی حادثے میں بھی نہیں ہوتی، کسی بیماری کی وجہ سے بھی نہیں اتنی موتیں ہوتی ہیں۔ یہ مچھر تم جسے حقیر سمجھتے ہو نا، یہ زبردست طاقت رکھتی ہیں۔ اور اس کے پر کے بارے میں سوچے، اس کے جو پر ہوتے ہیں، ونگز جو ہے، مچھر کے پر انتہائی ہلکے ہوتے ہیں لیکن بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کے پروں کے اندر خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ خون کی نالیاں دکھتی ہے آپ کو کبھی؟ اس کے پروں پہ دیکھیں کبھی؟ وہ اس کے پروں کے اندر خون کی نالیاں ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جب بند کرتی ہے، کھولتی ہے نا پروں کو، اس کے لیے فوئل چاہیے رہتا ہے نا، ایندھن، تو وہ ایندھن فراہم کرتی ہے، اس کو ایندھن پرووائڈ کرتی ہے۔ اور مچھر ہم تک پہنچتی کیسی؟ اندھیرے میں بھی دیکھیں کیسی آ جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب ڈنگ مار کے چلی گئی، بعد میں احساس ہوتا رہے کچھ تو کاٹ کے چلا گیا۔ تو کیسے پہنچتی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ مچھر کے جو منہ ہوتا ہے نا، مچھر نہیں، ایکچولی یہ مچھر نہیں کاٹتی ہے ہمیں، مچھر جو میل ہوتا ہے نا، مذکر جو، وہ نہیں کاٹتا، بلکہ فیمیل جو ہوتی ہے مچھرنی وہ کاٹتی ہے۔ تو مچھرنی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ مچھر کے منہ کے آگے 2 حساس آلے، یعنی کیا، سینسیٹیو ڈیوائس ہوتے ہیں منہ کے آگے، جو انسان کے جسم میں کیمیائی اجزاء کو محسوس کرتے ہیں، یعنی کیمیکلز ہوتے ہیں نا، انسان کے جسم میں کیمیکل ہے نا، فاسفورس، کیلشیم، یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو وہ محسوس کرتے، وہ سینسیٹیو ڈیوائس جو ہوتے ہیں نا ان کے۔ انسان جب سانس چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے نا، وہ گیس جو ہوتی ہو، اس کو سونگھتے ہوئے مچھر اس کا شکار کرتی ہے، یعنی اس کے شکار تک پہنچتی ہے، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج ہوتی ہے، اس سے سونگھتے ہوئے مچھر کو اس کے شکار تک پہنچاتے ہیں، وہ جو حساس آلے ہیں نا وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی اس کو سینس ہو جاتا ہے یہاں پر انسان ہے کوئی۔ رات کے اندھیرے میں بھی ہمارے جلد پر پھیلی ہوئی جو خون کی نالیاں ہیں نا، آرٹریز، وینس وغیرہ جو ہیں، اس میں سے ایک باریک نالی کو خون پینے کے لیے چن لیتی ہے، ایک کوئی بھی چنتی ہے، وہاں سے اس کو خون نکالنا ہے۔ سوچے کہ جب ہم ڈاکٹر کے جاتے ہیں تو یا تو ڈاکٹر یا نرس جب انجیکشن دیتے تو کیا کرتے؟ پہلے ڈھونڈتے ہیں، وہ وینس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کے اندر انجیکشن لگاتے ہیں۔ تو یہ اتنی سے حقیر چیز وہ برابر ڈھونڈتی ہے، ایک نالی کو چن لیتی ہے کہ یہاں سے مجھے بلڈ پینا ہے۔ مچھر کی مادہ جو ہوتی ہے وہاں سے بلڈ کو نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ کیوں لیکن یہ بلڈ پیتی ہے؟ یہ بلڈ اس لیے پیتی ہے کہ انسانی خون سے پروٹین حاصل کرے، انسان کے خون میں پروٹینز ہوتے ہیں نا، وہ اس کے لیے وہ ہمارا خون چوستی ہے۔ اور مچھرنی کے اندر، پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے انڈے ہوتے ہیں نا، اسی خون میں جو پروٹین ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے اور پھر وہ گرو ہو جائے، اس کے بچوں کی نشو و نما ہو جائے، اس لیے وہ خون چوستی ہے۔ تو دیکھیں کس طرح وہ ہمارے تک پہنچتی ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے نا۔ مچھر کے آنکھوں کے بارے میں آتا ہے کہ مچھر کے سر پر 6 کونے والے تقریباً 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آئیز۔ آپ کو نظر آتی ہے کبھی؟ ایک آنکھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، تو 100 آنکھیں اس کے سر پہ ہوتی ہیں، جس کے ذریعے وہ ہر طرف دیکھ سکتی ہیں، اسے ہر طرف دکھتا ہے، رائٹ لیفٹ سامنے پیچھے سب دیکھ سکتی ہے اس آنکھوں کی وجہ سے، اور ایون اندھیروں میں بھی وہ دیکھ سکتی ہیں۔
تو اس کی آنکھیں بھی ایک معجزہ ہے اللہ کا۔ پھر اس کے بعد خون یہ کیسے چوستا ہے، اللہ کی قدرت کا پتہ چلے گا آپ کو کہ اس کا خون چوسنے کا بھی جو اسٹائل ہے اور جس طرح وہ خون چوستی ہے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کیا کرتی ہے، اپنے ہونٹ کے ذریعے صحیح جگہ کو تلاش کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ کہاں سے مجھے بلڈ لینا ہے، جیسے وہ ڈاکٹر یا نرس ڈھونڈتے ہیں نا ہمارے نس سے کہ کہاں سے بلڈ نکالنا ہے، تو یہ اس طرح سے ڈھونڈتی ہے، جگہ کو تلاش کرتی ہے کہ وہاں پر مجھے اب ڈنگ لگانا ہے، جس جگہ وہ پسند کرے گی وہاں جا کر وہ بیٹھ جاتی ہے، برابر خون کی نالی پہ بیٹھتی ہے۔ اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن دیکھیں کیا بڑی کمال کی چیز ہے۔ اور اس کی شیلڈ کے اندر اس کا سرنج ہوتا ہے، جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے انجیکشن کے جو سرنج ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کورڈ ہوتے ہیں نا، تو اس کے جو سرنج نیچرلی یعنی اللہ کی طرف سے وہ سرنج اندر غلاف کے اندر ہوتے ہیں، شیلڈ کے اندر ہوتے ہو، جو خون چوسنے کے عمل کے دوران وہ اس غلاف کو پیچھے ہٹا دیتی ہے۔ جب اسے خون چوسنا ہوتا ہے تو کیا کرتی ہے، اس کو غلاف جو ہوتا ہے، کور جو ہوتا ہے، شیلڈ ہوتی ہے، اس کو تھوڑا ہٹا دیتی ہے تاکہ وہ سوئی باہر نکلے۔ پھر اپنے جبڑے یعنی جو سرنج ہوتی ہے اسے آگے پیچھے حرکت کرتی ہے تاکہ وہ صحیح جگہ کو تلاش کرے، اور اوپر والے جبڑے جو ہوتے ہیں اس کی مدد سے وہ کھال کو کاٹ دیتی ہے۔ جب مچھرنی کا ڈنگ یہ لگ جاتا ہے یعنی کٹی ہوئی کھال کے ذریعے، وہ پھر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ جو سرنج ہوتی ہے نا، وہ پہلے کھال کاٹنے کے بعد کیا کرتی ہے، سرنج کو اندر ڈال دیتی ہے ہمارے اسکن کے اندر، تو یہ خون کی رگوں تک پہنچ جاتا ہے، پھر رگوں سے وہ جتنا چاہیے وہ خون چوس لیتی ہے۔ اب ایک مزے کی بات یہ ہے کہ انسانی جو رگیں ہوتی ہیں، بلڈ ویسلز، آرٹریز یا وینس، اس کو ذرا بھی اگر نقصان پہنچے نا تو کیا ہوتا ہے، ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ سگنل دیتا ہے، اور سگنل دینے کی وجہ سے وہ جو جسم ہے وہ ایک کیمیکل خارج کرتا ہے، یعنی کیمیکل ریلیز کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، فوراً خون بند ہو جاتا ہے۔ جو دیکھیں کبھی بلڈ آتے آتے کلاٹ ہو جاتا ہے نا، کیونکہ وہ دماغ نے کیا کیا، سگنل دیا اور وہ کلاٹ بن گیا، اس لیے وہ خون ہمارا بہنا بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مچھرنی ہے اس خون کو چوسنے سے پہلے وہ خون جم کیوں نہیں جاتا؟ جمنا چاہیے تھا نا، اگر وہ ہرٹ کر رہی ہے، ہمیں تکلیف دے رہی ہے تو پھر وہ جم جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ بھی بڑی بات ہے کہ وہ جمتا کیوں نہیں۔ وہ جو مچھرنی ہوتی ہے نا، اس جگہ خاص ایک کیمیکل چھوڑتی ہے، جو انزائم ہوتے ہیں نا، انزائم خمیر جیسا، وہ اس کے اندر چھوڑتی ہے۔ وہ کیمیکل کا کام کیا ہے کہ جو خون ہے وہ جمنے نہیں دینا، یعنی خون کو پتلا کرنے کا کام کرتا ہے۔ وہ انزائم جو ہوتا ہے وہ خون کو پتلا کرتا ہے، اس کو جمنے نہیں دیتا، تو اس کے اندر وہ لکوڈ ڈال دیتی ہے تاکہ خون بہنا شروع ہو، پھر اتنا وہ چوس لیتی ہے جتنا اسے چاہیے رہتا ہے۔ تو وہی جو کیمیکل وہ ڈالتی ہے نا، انزائم، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی کھجلی بھی محسوس ہوتی ہے اور جو سوجن آتی ہے اور اسپاٹ بھی ہو جاتے ہیں، ریڈ اسپاٹ۔ ایک بڑا معجزہ، ایک اور مزے کی چیز کہ وہ جب کاٹ کے چلی جاتی تب ہمیں احساس ہوتا ہے، جب کاٹتی ہیں تب اس وقت جھٹ سے ہمیں فوراً پتہ نہیں چلتا، ارے ابھی تو مچھر کاٹی لگتا ہے۔ وہ کیوں، وہ جگہ کو سن کر دیتی ہے، جیسے اینستھیشیا دیتا ہے نا ڈاکٹر، وہ اس کو سن کر دیتی ہے اس وقت۔ اپنا کام کرنے کے بعد پھر تمہیں فیل ہوا تو چلے گا، میں چلی جاتی ہوں، پھر دیکھ لینا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک معجزہ ہے۔ جو مچھر بھی ہے وہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کے سینسیشن جو ہوتے حس، اس کے بارے میں بتایا ہے سائنٹسٹ نے کہ مچھر انسان یا دوسرے جانوروں کی حرارت جو ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہے، اس کو بھی محسوس کرتی ہیں، اسی لیے تو وہ برابر ہمارے تک پہنچتی ہے اندھیروں میں بھی۔ حرارت یعنی اس کی قسم بھی، حرارت ٹیمپریچر جو ہوتا ہے نا، وہ ٹیمپریچر بھی ہائی لو ٹیمپریچر، جیسے فیور ہے تو زیادہ ٹیمپریچر رہے گا، ایون ہمارے بغلوں میں زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے بنسبت پیر کے، تو وہ بھی اسے پتہ چلتا ہے
اس کو بھی وہ محسوس کرتی ہے کہ کہاں زیادہ ٹیمپریچر ہے، کہاں لو ٹیمپریچر ہے. تو یہ بھی اس کے اندر اللہ نے سینس ڈالی ہوئی ہیں. اسی لیے تو وہ اندھیروں میں بھی دیکھ سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، اندھیروں میں بھی کاٹ کے چلی جاتی ہیں. اور ہمیں وہ ملتی کبھی کبھار ملتی ہے، نہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے اٹھ جاتی ہوں. تو ان ساری باتوں سے ہمیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے. سبحان اللہ. کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھے. یاد رکھے اللہ کی کوئی بھی بات، کوئی بھی اللہ کے فیصلے، کوئی اللہ کی تخلیق ایسی نہیں جس میں کوئی حکمت نہ ہو. اللہ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. شعر بھی ہے نا، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی بھی چیز نکمی نہیں، کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے. ہمیں حکمت نظر نہیں آتی، کچھ نظر آتی ہے بہت سالوں بعد سمجھ میں آتا، رہے اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے. اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، لیکن کچھ چیز ہم نہیں پہچان سکتے کیوں بنی ہے. اب پہلے لوگ کیا بولتے تھے، اچھا یہ اللہ نے پگ کیوں بنائے، جو سور ہے پگس، وہ کیوں بنایا؟ اگر وہ کھانا ہی نہیں ہے، حرام ہے، تو وہ کیوں بنایا اللہ نے؟ تو ابھی حکمت پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر جنگلوں کا کیا حال ہوتا. جنگل میں ہر جگہ گندگی ہی گندگی ہوتی، کیونکہ پگس کیا کرتے، سور کیا کرتے، خود کی غلاظت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی غلاظتیں کھاتے رہتے. یعنی وہ کلیننس جو آتا ہے فارسٹ میں، جنگلوں میں، وہ مینٹین کر رہا ہے. تو اس کو اس چیز کے لیے بنایا گیا تھا، وہ کھانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا جو لوگوں نے کھانا شروع کیا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں شیطان کو کیوں بنایا؟ شیطان نہیں ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. ارے شیطان نہیں ہوتا تو تمہارا ٹیسٹ کیسے ہوتا؟ کوئی غلط چیز کی طرف اگر رغبت رکھتا ہے شیطان کی وجہ سے، تو پھر وہ صبر کرتا ہے اور وہ چیز غلط چیز نہیں کرتا اور اس کو اجر ملتا ہے اور پھر اس کے لیولز بڑھ جاتے ہیں جنت میں. تو یہی ٹیسٹ کے لیے بنایا. ہر چیز جو بھی بری بھی نظر آتی ہے اس میں بھی کوئی حکمت ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ سارے مچھروں کو مار دیا گیا تھا، لیکن اس کی وجہ سے کوئی اور بیماری شروع ہو گئی، اس لیے وہاں پر مچھروں کو بریڈ کر کے پھر سے پھیلایا گیا اس جگہ. ہر چیز اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ ہم انسانوں کا علم ہے نا، وہ محدود علم ہے، ہم نہیں جانتے. آپ دیکھیں صحابہ کو کیا یہ نالج تھا جو ہمیں آج نالج ہے سائنس کے بارے میں؟ لیکن انہوں نے ایسے کوشچن کیے تھے جو آج مسلمان کرتا ہے. غیروں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہی، آج مسلمان ایسے کوشچن کرتا ہے، یہ کیوں، ایسے کیوں اور ویسے کیوں. مانتے نہیں نا، ماننا نہیں چاہتے.